روزے کے اندر ٹوتھ پیسٹ یا برش کرنا درست ہے؟ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ مسواک کرنا تو نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے۔ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ یہ انسان کے پاگل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ شروع کر دے۔ سمجھ رہے ہو؟ میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں نا، آج کل کے اسکالرز ہیں، جب حنفیوں پہ رد کرنا ہوتا ہے نا، بڑے دلیل سے کہیں گے کہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، اور آگے جتنی باتیں کر رہے ہوں گے ان پہ 99% باتوں میں ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ عوام صرف نفسیات کی مار، نفسیات سے متاثر ہوتی ہے۔ سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اب تو میں نے یہ طرز اختیار کیا ہے کہ بجائے ایک پاگل کو انسان جواب دینا، بہتر ہے کہ اس سے مطالبہ کرنا شروع کر دے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا نا بہت عرصہ پہلے، یہ لوگ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اس پر کوئی دلیل پیش کرو، کہتے ہیں نا۔ تو میں کئی بار جواب دے چکا تھا، بھائی تواتر عملی ہے، اجماع ہے، پوری امت سے عملاً پریکٹیکلی یہ چیز ثابت ہے۔ جو چیز عملاً متواتر ہو اس پر حدیث کا الگ سے مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ عملاً ایک چیز سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، تبھی چاروں امام اس پر متفق ہیں۔ امام مالک جو تبع تابعین کے دور کے، امام ابو حنیفہ جو تابعین کے دور کے، امام شافعی جو امام مالک کے شاگرد، امام احمد جو امام شافعی کے شاگرد، اور امام بخاری کے استاذ، کتنا پرانا دور ہے، یہ چاروں اس پر متفق ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ کیوں؟ انہوں نے صدیوں سے، باپ دادا سے، صدیاں بھی نہیں تھی، نبی کا زمانہ تو بہت قریب تھا، نبی کے 100 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ساری عورتیں سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں صرف ایک تابعی ایسے کہ مردوں کی طرح پڑھتی تھی نماز۔ اس کا مطلب اس زمانے میں ساری عورتیں کیسے پڑھتی تھیں؟ سمٹ کے۔ تو یہ تواتر عملی ہے، اس کے بعد حدیث کا مطالبہ کرنا یہ جہالت ہے۔ لیکن آپ تقریریں کرتے رہیں، کسی پہ اثر نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں، یوٹیوب پہ پھر نیگیٹو کمنٹس کہ ہم ان سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کبھی امام شافعی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے پھر سوال کرنا شروع کیا کہ میں نے کہا اچھا آپ کو اتنا شوق ہے حدیث کا، ان حوالے کا، ہم تو آپ کو تواتر عملی پیش کر رہے ہیں نا، سینہ بسینہ۔ یہ تواتر عملی جو ہے نا، یہ قولی حدیث سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کی ویلیو شریعت میں زیادہ ہے، کیونکہ قرآن کا قرآن ہونا بھی اسی اجماع سے ثابت ہے۔ اجماع بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، تو لوگ نہیں مان رہے۔ تو اب ہم نے پھر یہ مطالبہ کرنا شروع کیا، اچھا آپ بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے سوائے تواتر عملی کی۔ مثال کے طور پر عورت صفا اور مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی۔ آپ کیوں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ چلے گی دوڑے گی نہیں؟ حالانکہ جس نبی نے یہ فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اسی نبی نے یہ بھی تو فرمایا جیسے میں حج کیا کرتا ہوں ایسے حج کرو، خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو۔ تو نبی نے جب حج کیا ہے، آپ صفا مروہ پہ دوڑے ہیں، چلے نہیں ہیں، تو آپ لیڈیز کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ نبی تمہارے لیے بھی نبی ہے؟ جب وہ دوڑے ہیں تو تم کیوں نہیں دوڑتی؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے۔ یہ سوال میں گھما رہا ہوں، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، بس وہی گھما گھما کے نا جاہلوں کی طرح انہی اعتراضات کو گھماتے ہیں۔ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ اختلافی مسائل میں شدت کرتے ہو۔ ہم تھوڑی شدت کرتے ہیں اختلافی مسائل میں، آپ یہ کہہ دیتے ہماری رائے یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی، بس۔ یہ نہ کہو کہ حنفی جو کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ دیوبندی علماء اور یہ بریلوی علماء اور یہ بر صغیر کے یہ اپنی چورن بیچ رہے ہیں، اپنی دکانیں بیچ رہے ہیں۔ تو تمیز تو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنی رائے پیش کر دو، آپ دوسرے پہ طنز کیوں کرتے ہو؟ لیکن آپ جتنے اختلافی مسائل آپ یوٹیوب پہ نظر آئیں گے، اپنی رائے پیش کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا دوسرے میں طنز کرنے میں لگ رہا ہوگا۔ اور کمال کی بات یہ کہ یہ طنز کرتے ہوئے، خوب سنو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، طنز کرتے ہوئے دیوبندیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، دیوبندی ایسے، حالانکہ ہائی لائٹ کرو امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام احمد کو، امام مالک کو، کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ ان پہ کیچڑ نہیں اچھالتے، سارا نزلہ کس پہ گراتے ہیں؟
دیوبندیوں کا نام لیتے ہیں. اس کا مطلب تمہیں ٹھڑک دیوبندیوں سے ہے, ورنہ اختلاف تو امام ابو حنیفہ نے کیا ہے, امام شافعی نے, امام مالک نے, امام احمد نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. ان کو کیوں نہیں کہتے قرآن حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد حق کا پرچار نہیں ہے, اپنے چورن بیچنے ہیں, اپنی دکانیں چلانا ہے. المحنت علی المفنت کے عقیدوں کو کہتے ہیں دیوبندیوں کے عقیدے, حالانکہ المحنت میں جتنے عقیدے لکھے ہوئے دیوبندیوں کے نہیں ہیں. صدیوں سے اسلاف سے متواتر یہ عقیدے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ ان اسلاف کا نام لے کے کہو نا یہ ان کے عقیدے خراب تھے, ان پہ طنز نہیں کرتے. نام کس کا لیا جاتا ہے؟ دیوبندی. ایسے میں جب المحنت المفنت کو ڈیفائن کرنے گیا تھا, جو کتابوں کا بورا اس میں میں یہ بتانے گیا تھا یہ عقیدے اجماع امت سے ثابت ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اور آپ ان عقیدوں کی کو ڈیفائن بھی غلط کر رہے ہو. ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو, اور جو مطلب علماء بیان کرتے ہیں وہ علماء دیوبند کا نہیں, وہ سب کا ہے. تو جب آپ رد کرو تو ان پہ رد. ایک اور مثال دیتا ہوں, فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں, ان پہ کہتے ہیں شرک کی کتاب ہے, کہتے ہیں نا یہ لوگ, اور یہ ایسے اور یہ ایسے اور یہ ایسے. فضائل اعمال میں جو کرامتوں کے واقعات ہیں وہ کسی کتاب سے لیے گئے ہیں, اور جن کتابوں سے لیے ہیں ان کے مصنف بہت سے مصنفین بڑے بڑے محدثین ہیں. تو طنز ان محدثین پہ ہونا چاہیے, ان کو کچھ نہیں کہتے. طنز کس پہ کرتے ہیں؟ تبلیغی جماعت والوں پہ. اس کا مطلب آپ کا مقصد علمی اختلاف نہیں ہے, آپ کو ایک خاص جماعت سے آپ کو بیر ہے, آپ کو بغض ہے, اور آپ اپنا وہ بغض کبھی فضائل اعمال کے نام سے نکالتے ہو, کبھی عورتوں مردوں کی, کبھی 8 رکعت تراویح کے نام سے, کبھی کسی اور نام سے. لیبل آپ قرآن و سنت کا لگا رہے ہو, لیکن آپ کا مقصد ہے اپنے فرقے اور اپنے بابوں کو پروموٹ کرنا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ بار بار ہم پہ ہر مسئلے پر حدیث مانگتے ہو, تو پہلی حدیث آپ کوئی پیش کرو. نبی نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا. آپ عورتوں کو کیوں کہتے ہو کہ صفا مروہ میں چلیں گی, دوڑیں گی نہیں؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ عورت تھی اور صفا مروہ میں چلی نہیں تھی بلکہ دوڑی تھی. ان کو ان کی سنت جب عورت پوری کرے گی تو اس پہ تو دوڑنا بنتا ہے. ہمارے پاس آسان جواب ہے, تواتر عملی. کیا جواب ہے بھائی؟ صدیوں سے اسلاف اسی طرح کرتے آ رہے ہیں, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. پھر لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اتنی لمبی تقریر پیش کر دی, حدیث کوئی نہیں پیش کی. میں پڑھتا ہوں نا کمنٹس, یہ جو میں حدیث ہی تو پیش کر رہا ہوں کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, یہ حدیث ہے. تو یہ میں کوئی کسی بزرگ کا قول تھوڑی پیش کر رہا ہوں. تو تواتر سے جو امت چلی آ رہی ہے ان میں عورتیں صفا مروہ پہ چلتی ہیں, دوڑتی نہیں ہیں. آج کوئی فلاسفر نئی صدی میں اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے, فتویٰ دے سکتا ہے, چاہے عرب میں ہو, چاہے عجم میں ہو, چاہے سلفی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, کوئی بھی اٹھ کے فتویٰ دے دے عورتیں دوڑیں گی. تو ہو سکتا ہے کچھ عورتیں دوڑنا شروع کر دیں. پھر ہم کہیں گے اس پر اجماع ہے کہ عورتیں نہیں دوڑیں گی. تو وہ جواب میں کہے اجماع کہاں ہے, کچھ عورتیں دوڑ رہی ہیں. تو ہم جواب کیا کہیں گے؟ یہ اب شروع ہوئی ہیں, پہلے نہیں تھی. جب ایک دفعہ اجماع قائم ہو جائے اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ اسی طرح عورت لبیک آہستہ کہے گی حج میں, اونچی آواز سے نہیں کہے گی. نبی کا کوئی قول اس بارے میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. نبی نے زور سے لبیک کہا ہے, لیکن پھر بھی عورت کیسے لبیک کہے گی؟ آہستہ. کیوں؟ تواتر بولو عملی. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو 20 رکعت تراویح ہے یہ بھی تواتر عملی ہے. صدیوں تک پوری امت, صدیوں تک, 2-4 دن نہیں, صدیوں تک پوری امت اس پر جمع رہی ہے کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم نہیں ہے. حرمین میں بھی لوگ سعودی عرب کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ سعودی عرب میں ہر جگہ 8 ہوتی ہیں. اب ہوتی ہیں, پہلے نہیں ہوتی تھیں. وہاں کے اسکالرز نے چینج کیا اس کو. 150 سال 200 سال پرانا سعودی عرب اٹھا کے دیکھو, اپنے باپ داداؤں سے پوچھو, کہیں گے کہیں بھی 8 نہیں ہوتی تھی, نہ 10 ہوتی تھی, 20 ہوتی تھی, پوری دنیا میں ہوتی تھی. اب اگر سعودی عرب کوئی چینجنگ کر رہا ہے, ان کا اپنا مسئلہ ہے, ہم اس چینجنگ کو قبول نہیں کریں گے. پوری دنیا میں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھا کرتی تھی. اب اگر کچھ اسکالرز آ گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, بھائی اجماع امت سب سے بڑی دلیل ہے. اب کوئی اسکالر آ کے اگر یہ فتویٰ دے دے کہ لبیک اونچی آواز سے کہنا ہے عورتوں نے بھی, ہم اس کے فتوے کو ایکسیپٹ
نہیں کریں گے. وہ کہے حدیث دکھاؤ, ہم کہیں گے بھائی حدیث نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. یہ کیا ہے؟ عملاً تواتر ہے. ایسے ایک نہیں دو نہیں درجنوں مسائل ہیں جو صدیوں سے متواتر چلے آ رہے ہیں, ان پہ حدیث کا مطالبہ کرنا جہالت ہے. تو اب بعض علماء نے یہ لکھا کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال مکروہ ہے. نیچے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. حدیث میں تو مسواک کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے, تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ٹوتھ پیسٹ نبی کے دور میں تھا ہی نہیں, تو حدیث میں ملے گا کہاں سے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے؟ تو علماء استدلال کرتے ہیں, اخذ کرتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں. علماء نے اجتہاد کیا کہ حدیث میں روزے کی حالت میں غرارے کرنے سے منع کیا ہے. حالانکہ غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. منع کیوں کیا؟ خطرہ ہوتا ہے کہ پانی چلا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے روزے میں ایسا کام کرنا جس سے خطرہ ہو جائے کہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے, وہ کام روزے میں ناپسندیدہ اور مکروہ ہے. تو مسواک سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا. ٹوتھ پیسٹ کا جھاگ بنتا ہے, اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حلق میں چلا جائے. اس امکان کی وجہ سے علماء نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے میں کیا ہے؟ مکروہ ہے. اب اس پہ بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ پاگل ہو گیا. ایک یوٹیوبر ہیں, وہ ان کا کام ہے سلفیوں کو ڈیفائن کرنا. ایک یوٹیوبر ہیں, نئے نئے آئے ہیں, چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی. بن باز رحمہ اللہ نے یہ فرمایا, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا, پھر ہر سعودی عالم کو ڈیفائن. میں بھی مانتا ہوں بن باز رحمہ اللہ بڑے بزرگ تھے, ہمارے لیے قابل احترام. شیخ صالح العثیمین بھی. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کے نام لیتے رہتے ہو. یہی کوئی دیوبندی کر رہا ہوتا نا, مارشل تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا, تو حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ نے فرمایا, تو فوراً کیا کہتے ہیں یہ لوگ شخصیت پرست ہیں. لیکن خود صبح و شام بن باز نے یہ فرمایا, العثیمین نے یہ فرمایا, بن باز نے یہ فرمایا, العثیمین نے یہ فرمایا, ان کا یہ فتویٰ ہے. یہ کام جب آپ میری نظر میں تو کسی بھی عالم کا نام احترام سے لیں, اس کا قول نقل کر دیں, کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن دوسرا کر رہا ہوگا تو شخصیت پرست ہے. خود صبح سے شام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھے اس کے چینل دیکھ کے ایسا لگا کہ یہ صاحب قرآن و سنت سے زیادہ ان کا کام ہے علماء سعودیہ کو ڈیفائن کرنا, ان کا دفاع کرنا. اور کمال کی بات ہے, علماء سعودیہ کا جو فتویٰ ان کے خلاف ہو اس میں کبھی ان پہ طنز کرنے میں وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے جو بر صغیر کے علماء کے خلاف لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں. یعنی اگر یہاں ہندوستان کے کسی عالم نے فتویٰ دیا ہو جو ان کی رائے کے خلاف ہو تو فوراً طنزیہ لب و لہجہ ہوگا کہ ان کو کیا پتہ قرآن و حدیث کا. لیکن سعودی عالم نے فتویٰ دیا جو ان کی رائے کے خلاف ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ کہ علماء کا رائے میں اختلاف ہوتا ہے, یہ ایک رائے ہے, ایک دوسری بھی رائے ہے, تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں, دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو یہ قرآن و سنت کا لیبل ہے میرے بھائی, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. سمجھتے ہو؟ میں آپ کو دیوبندیت کی دعوت نہیں دے رہا, میں آپ کو بریلویت یا اہل حدیثیت کی دعوت نہیں دے رہا, میں آپ کو قرآن و سنت کی طرف بلاتا ہوں. لیکن وہ قرآن و سنت جو مجتہدین نے سمجھا ہے, جو دیوبندیوں نے سمجھا ہے, قطعاً نہیں. نا 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 نا, جو کس نے سمجھا ہے؟ مجتہدین نے. ابو حنیفہ نے, امام شافعی نے, امام احمد نے, امام مالک نے, یہ وہ مجتہدین ہیں جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. اور آج جو مارکیٹ میں نئے نئے مجتہدین آ رہے ہیں وہ لیبل قرآن و سنت کا لگائیں گے, لیکن آپ کو قرآن و سنت کے نام پہ قرآن و سنت سے ہٹا دیں گے اور فرقواریت کی آگ میں دھکیل دیں گے. آپ کو لیبل لگائیں گے ہم فرقوں سے جان چھڑا رہے ہیں, لیکن اللہ کی قسم ایسی فرقواریت کی آگ میں دھکیلیں گے آپ کی نمازوں کا خشوع ختم ہو جائے گا, آپ کی تلاوت میں جان ختم ہو جائے گی, آپ ایسی آگ میں جھلسو گے نا کہ ہر وقت کیڑے نکالتے رہو گے, یہ غلط, وہ غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط. اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں بچے گا. جو ان میں گئے ہیں ان کے پاس ان کا حالت تو جا کے دیکھیں نا, ان کا سارا دن یہی کام ہے. تو اس لیے بات کہاں سے لمبی ہو گئی, کیا شروع کی تھی, کہاں چلی گئی بات. تو یہ کیونکہ ٹوتھ پیسٹ پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں نا کہ مسواک کا تو ذائقہ اگر نہ چاہتے ہوئے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک تو ایسی چیز ہے. مسواک کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ مسواک کر رہے تھے, غلطی سے حلق میں چلا گیا اس کا ذائقہ, جان کر نہ لے کے جائیں کہ روزے میں مسواک ہی کھانا شروع کر دیا آپ نے, چلو یار اور تو کچھ نہیں, تو اسی سے انجوائے کرو. اگر غلطی سے چلا بھی جائے تو فقہا کہتے ہیں چونکہ سنت ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. سمجھتے ہیں؟